اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند کر دیے جاتے ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر رہا ہے. اس کی نعمتیں، اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیاں، اس کی تیاری، اس کے منصوبے سب کلوز کر دیے. انسان مر گیا، اب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پائے گا. الا ثلاث، تین چیزیں ہیں جو اس کے مرنے کے بعد کام آنے والی. مرنے کے بعد جو کام آنے والی چیزیں ہیں، مرنے کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو مرنے کے بعد انسان کو کام آنے والی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کوئی ایسا کار خیر جس میں آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہو. مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، مدرسہ ہے، تعلیمی نظام ہے، تعلیم دین ہے، اسلام، مسلمان، مومن، ان کے لیے کچھ صلاحی کام آپ نے جو کیا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. مرنے کے بعد یہ کام آنے والا ہے. اولاد جو دعا کرے، ایسی اولاد کی تربیت کر بھی گیا ہو جو اپنے مرنے والے کے لیے دعا کر سکے، دعائے خیر کر سکے، یہ سلسلہ اسے ملتا ہے. مرنے کے بعد ہمیں وہاں کی تیاری کیوں کرنی ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا یا ہم نے وہاں کی تیاری کی؟ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں انسان اگر پہچانے جاتے ہیں تو مال کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، اور اگر انسان آخرت میں پہچانا جاتا ہے تو اپنے اعمال کی بنا پہ پہچانا جاتا ہے. ہماری پہچان یہاں پہ بھی ہے اور ہماری پہچان وہاں پر بھی ہے. یہاں کی پہچان کے لیے جتنا ہم تڑپتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، کیا ہم نے وہاں کی پہچان کے لیے تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اس لیے پہچان تو دونوں جگہ ہوئی ہے ہماری. یہاں بھی پہچانے جاتے ہیں، وہاں بھی پہچانے جاتے ہیں. یہاں انسان اگر سخاوت کرتا ہے تو تعریف کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اگر تعریف خیر کرتا ہے تو تعریف کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اچھے لفظوں میں پہچانا جاتا ہے، اچھی باتوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ کنجوس رہا تو کیسے پہچانتے؟ ارے اس کی بات ہی نہ کرو. دونوں اعتبار سے ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، اچھائیوں کے ذریعے بھی، برائیوں کے ذریعے بھی. مال کے ذریعے انسان دنیا میں پہچانا جا رہا ہے، آخرت میں اعمال کے ذریعے نیکیاں، ثواب جاریہ، اولاد صالح، اس کی نیکیاں، اس کے واجبات، اس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. تو ہمیں تیاری کس کے لیے کیسے کرنی ہے؟ دنیا کے لیے جیسے مر مٹ رہے ایسے آخرت کے لیے بھی کرنا ہے، یا جیسے آخرت کے لیے بھولا بیٹھے ہیں ایسے دنیا میں بھی. امام فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے ایسے کام کرنا ہے جیسے ابھی پوری زندگی باقی ہے، کبھی بھی کر لیں گے، بہت ٹائم ہے. لیکن امام فرماتے ہیں آخرت کے لیے تمہیں اتنی جلدی کام کرنا ہے بس جیسے ابھی موت آنے والی ہے. ہمارے سامنے ائمہ کا کردار ہے، ہمارے سامنے ائمہ کی تعلیمات ہے، ہمارے سامنے جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرتیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے. انہوں نے بتایا کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، آخرت کی زندگی تمہیں کیسے سنوارنی ہے، دنیا کے لیے کیسے کام کرنا ہے، آخرت کے لیے کیسے کام کرنا ہے. دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے ابھی بہت ٹائم ہے،
یہی تو غلط ہے. کتنے لوگ نماز پڑھنے نکل جاتے ہیں, کتنے لوگ چلے گئے, کیوں؟ کام ہے. لیکن آپ دیکھیں کیوں دنیا کے کام بعد میں کر لیں گے, ابھی بہت زندگی, ابھی بہت وقت ہے, آج نہیں تو بعد میں کر لیں گے, آج نہیں تو کل کر لیں گے. لیکن یہ مجلس, یہ ذکر حسین, یہ تعلیمات اہل بیت, یہ سرشیدہ پہ آنا, یہ ذکر اہل بیت سننا, یہ موقع بار بار نہیں ملتے. یہ آخرت سنبھالنے والے ہیں, یہ آخرت بنانے والے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے بھی بہت ٹائم ہے کر لیں گے, لیکن آخرت کے لیے ایسے کام کرو کہ بس ٹائم ختم ہونے والا ہے, ٹرین چھوٹنے والی ہے, فلائٹ مس ہونے والی ہے, جلدی کرو. مرحوم کے اشارے ثواب کے لیے حدیث میں آیا کہ جس کی تنفیذ جمعرات یا جمعے کو ہو جائے, خوش قسمتی در راہ اہل بیت میں ثابت قدم رہے, آپ کو دنیا میں بھی جزا ملے گی, آخرت میں بھی جزا ملے گی. ہم سب آج اس مرحوم کے سارے ثواب کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ اسے جوان ائمہ معصومین ملا ہے, جنت البقیع, جسے رسول اللہ نے آباد کیا ہے, جسے رسول اللہ نے بنایا ہے, جہاں رسول آ کر دعا کرتے تھے, جہاں پر ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبریں ہیں. ہم دعا میں کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے, جوان ائمہ معصومین کا جگہ شفاعت رسول ملے. ایسی قسمت کہ اسے جوان ائمہ معصومین مل گیا, جنت البقیع میں دفن ہونے والا, اور جمعرات اور جمعے کو تدفین ہونے والا, اس کو فشار قبری نہیں ہوتا. اگر کوئی تدفین جمعرات یا جمعے کو ہو رہی ہے تو فشار قبر نہیں ہے. یہ عظمت جمعہ اور شب جمعہ قسمت سے ملتی ہے. لائق تحسین ہے وہ لوگ درے راہ اہل بیت پر چلتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں. جہاں پر معصومین, وہاں پر مرحوم محسن کی بھی تنظیم. یہ قسمت ہے. اہل خانہ کو, رشتے داروں کو, دوستوں کو, احبابوں کو یہ سوچنا چاہیے کیا قسمت بھائی ہے. ہم سب تڑپتے ہیں کہ جنت البقیع کی زیارت ہو جائے. وہ وہی مدینے میں رہ کر جاب کر رہا تھا, وہی رہ کر خدمت کر رہا تھا اپنے اہل ویال کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. یہ قسمت ہر ایک کو نہیں ملتی, یہ قسمت والوں کو قسمت ملتی ہے. یہ اس کو ملتی ہے جو قسمت اپنی سنوارنا چاہتا ہے, یہ اسے ملتی ہے جو اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے. جنت البقیع اتنی معتبر جگہ جہاں کے لیے ترستے رہتے ہیں, ایک زیارت مل جائے, ایک دیدار ہو جائے, وہاں پہ ہم جا سکے, کھڑے رہ سکے, وہاں اس کی ابدی جگہ بن گئی. عزیزان گرامی, ہمیں دنیا کے لیے بھی کام کرنا ہے, آخرت کے لیے بھی کام کرنا ہے. دنیا کے لیے ایسے جیسے بھی بہت وقت ہے, لیکن آخرت کے لیے جلدی. آخرت کے ہمارے کام کیا ہے؟ آخرت کے کام یہی مجالس ہے, آخرت کے لیے یہی نماز ہے, آخرت کے لیے یہی روزے ہیں, آخرت کے لیے یہی تلاوت قرآن ہے, آخرت کے لیے یہی نیکی کا ہے, آخرت کے لیے یہی والدین کا خیال ہے, آخرت کے لیے یہی
بندے مومن کو یاد کر لینا، اس کی یدا میں آ جانا، اس کے غم میں شریک ہو جانا، بندے مومن کو غصہ دینا، دلاسا دینا، یہ وہ کام ہے جو بڑے عظیم ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے آنے سے کیا ہوگا؟ رشتے داروں کو حوصلہ ملے گا، آپ غصہ دیں گے ان کے اہل و خانہ کو صبر ملے گا، آپ تعزیت کے جملے ادا کریں گے وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ مومن کے حقوق بیان کیے گئے، ان کا خیال رکھیں، ان کا تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خاطر رحمتیں کریں۔ مومن کے حقوق، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، ہم روزے رکھتے ہیں اللہ کے لیے، حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے۔ ایک عظیم عبادت ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف رجب، شعبان، رمضان، ان 3 مہینوں میں زیادہ چلا۔ 3 دن دنیا و معافیہ سے غافل ہو کر یاد خدا میں زندگی گزارنا، مسجد میں قیام و طعام کرنا، جامع مسجد میں 3 دن یاد خدا میں زندگی گزارنا۔ ہمیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے مطلب نہیں، ہمیں یاد خدا سے مطلب ہے۔ تلاوت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، تسبیح کرنا ہے، دعا کرنا ہے، ملاقات کرنا ہے، اللہ کی کو یاد کرنا ہے، خوف خدا میں رونا ہے۔ 3 دن کم سے کم اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ بڑی عظیم عبادت ہے۔ اپنے علاقے کی جامع مسجد میں ہو ثواب ہے، لیکن اگر خانہ کعبہ میں ہو، خانہ کعبہ میں جگہ ہے جہاں ایک نماز لاکھوں کا ثواب رکھتی ہے، عظیم جگہ ہے، وہاں پہ اگر کوئی طواف کر رہا ہے، وہاں پہ اگر کوئی اعتکاف کی منزل میں ہے تو اس کے ثواب کتنے بڑے ہوں گے، کتنے زیادہ ہوں گے۔ اور اگر امام وقت اعتکاف میں ہو تو کتنے عظیم عبادت ہو۔ حدیث میں ہے کہ امام اعتکاف میں ہے خانہ کعبہ میں، اور طواف بھی امام کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک مومن آ گیا، اس نے اپنی کچھ مشکلات امام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ مومن کا احترام، مومن کی عظمت، مومن کا ہمیں خیال کتنا رکھنا ہے، یہ دعائیں ہیں بندے مومن کی مجلس کے لیے آپ آئے۔ یہ جو آپ کا آنا ہے بندے مومنین کو پرسہ دینے کے لیے آئے، تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے، بندے مومنین سے ملاقات کے لیے آئے۔ کتنا عظیم ثواب۔ امام طواف کر رہے ہیں اور اعتکاف میں بھی ہے، بندے مومن آ گئے امام کی بارگاہ، مولا ہمیں یہ مشکل ہے۔ آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ اچھی موبائل میں ہے، اپنا کوڈ بدلاؤ اور ٹرانسفر کر دیتے، UPI بدلاؤ ٹرانسفر کر دیا، کہیں جانتے ہوتے امام کر دو۔ اس بندے مومن نے امام نے کہا مولا یہ مشکل ہے، امام نے اعتکاف چھوڑ دیا، امام نے جو ہے طواف چھوڑا، اعتکاف چھوڑا۔ اعتکاف چھوڑنے کا مطلب مسجد سے باہر آ جانا، اعتکاف کے عالم میں مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن امام نے ایک بندے مومن کی غربت، اس کا خیال، اس کی عظمت، اس کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے امام نے طواف بھی چھوڑا، امام نے اعتکاف بھی چھوڑا۔ باہر آئے اس کی مشکل کو آسان کیا۔ چاہنے والوں نے کہا مولا آپ حالت اعتکاف میں تھے، آپ حالت طواف میں تھے، ایسے بندے ہر دور میں ہیں جو سمجھتے ہیں بس ہم ہی جانتے
بندے مومن کی حاجت روائی جو ہم نے کی ہے، یہ حاجت روائی یہ 9,000 سال کی عبادت، 9,000 سال ہمارا کتنا دن ہے، ہماری لائف کتنی ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ کسی بندے مومن کی حاجت روائی کرنا 9,000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس 9,000 سال میں نماز، روزہ، عبادت، ذکر، تلاوت، تسبیح، تحلیل سب آ گئی۔ یعنی اگر امام کی نگاہ سے دیکھو گے تو امام بتلا رہے ہیں کہ مومن کا خاطر کرنا، مومن کا خیال رکھنا اتنا عظیم کام ہے کہ 9,000 سال کی عبادت میں بھاری ہے۔ کیا ہم بندے مومنین کا احترام کر رہے ہیں؟ کیا ہم بندے مومنین کی حاجت روائی کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب چھوڑ دیا جائے، نہیں، یہ ثواب ہے۔ 9,000 سال جو آپ عبادت کریں گے وہ ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بندے مومن کے بس فکر میں لگ جائیں، نماز، روزہ، حج، زکات یہ سب سے بھول جائیں، نہیں، اسے بھولنا نہیں۔ یہ بتلایا جا رہا ہے جو آپ 9,000 سال عبادت کرنے والے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں تب آپ کو فکر ہوتی ہے کہ یہ عبادت کتنا عظیم ثواب رکھتی ہے۔ شب قدر میں جب 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں تب احساس ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بات نصیحت کے لیے میں جملہ کر رہا ہوں۔ ہمیں اپنی عبادتوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے لیے کر رہے ہیں۔ مجلس ہوتی رہتی ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں مجلس کا بھی ثواب مل رہا اور نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ مسجد میں دعا ہوتی رہتی ہے، ان کی فکر میں یہ ہے کہ ہم حدیث کے ساتھ بھی ثواب لے رہے اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ مسجد میں دعائیں توسل ہو رہی ہے اور وہ جو ہے اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر دعائیں توسل ہو رہی ہے، ہم اپنے سجدے شد میں لگے پڑے ہیں اور ہم یہ سمجھ میں ہمیں دونوں ثواب مل رہا ہے۔ ملے گا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے؟ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں؟ بھائی جماعت کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ، مومنین کے مجمع کے ساتھ جو عبادت کا مزہ ہے وہ تنہائی کا عبادت کا مزہ نہیں ہے۔ حدیثیں قصہ پڑھتے ہوں گے، اسی حدیثیں قصہ میں آیا ہے کہ جہاں ہم اہل بیت کا تذکرہ محبان اہل بیت کی بس میں ہو جائے تو اللہ یہ جزا دیتا ہے کہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مجمع کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے اس عبادت کا لطف الگ ہے، مزہ الگ ہے، ثواب الگ ہے۔ مجمع ایک طرف جا رہا ہے، آپ ایک طرف جا رہے ہیں، ہم سمجھنے لوگ کام ہو رہا ہے۔ چوتھے امام کی جب شہادت ہوئی تو چوتھے امام کی تدفین میں پورا مدینہ شامل تھا۔ ایک بندہ جو تھا وہ مدینے میں مسجد میں آیا اور دیکھا آج مسجد نبی بالکل خالی ہے اور لگ گیا وہ نماز عبادت ہو، اور یہ سوچ رہا ہے آج تو ہمیں مدینے کی مسجد خالی نظر آئی ہے، آج تو آرام سے دل کھول کر خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ تنہائی میں خدا کی عبادت کریں، کوئی بہکانے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کہیں ریاکاری نہیں آئے گی، کہیں دکھاوا نہیں آئے گی۔ کیوں اسے خالی مسجد ملی؟ کہا اس لیے کہ امام کی شہادت ہوئی ہے، سب لوگ امام کے تشیع جنازہ میں ہیں اور یہ مسجد میں یہ سمجھ رہا ہے کہ آج ہمیں مسجد خالی نہیں ہے، آج تو ہم عبادت کریں، وہ دل کھول کر اللہ کے لیے قربت کریں۔
ادھر ماتم ہو رہا ہے اور ادھر اپنی نماز میں بھی لگے ہوئے، ادھر جشن ہو رہا ہے اور اس میں بھی لگے ہیں۔ بھائی اگر ٹائم ہے تو آپ بعد میں نماز پڑھ لیں، اول وقت کے پابند ہوتے تو اول وقت میں نماز پڑھ لیے۔ اول وقت میں کہیں مجلس ہوتی ہے، اول وقت میں کہیں عزاداری ہوتی ہے، نماز کا احترام ہے یا نہیں ہے؟ کہیں جشن ہوگا تو نماز کے ٹائم پہ نہیں ہوتا، کہیں مجلس ہوتی ہے تو نماز کے ٹائم پہ نہیں ہوتی۔ آپ اگر اول وقت کے پابند ہوتے تو نماز کا اول وقت پہ پڑھ لیے ہوتے۔ اب یہاں مجلس ہو رہی ہے اور آپ آ گئے، یہاں جشن ہو رہا ہے آپ آ گئے، یہاں ماتم ہو رہا ہے اور آپ آ گئے۔ اگر وقت تنگ ہے تو وہ مشکل ہے، چلو پڑھ لو، لیکن اگر وقت بہت ہے تو اس وقت آپ کی نماز بڑے خلوص والی ہو تو اللہ اکبر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ثواب ملنے والا ہے۔ چوتھے امام کی تجہیز و تقسیم میں پورا مدینہ شامل ہے، اور یہ بندہ مندر نبوی میں آ کے سوچ رہا ہے آج تو بڑے خلوص کے ساتھ ہم عبادت کریں گے، نماز پڑھیے، کوئی ریاکاری مکاری نہیں ہوگی۔ اور جیسے اس نے نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، ایک اجتہا مسجد میں داخل ہوا اور دیکھتے ہی اجتہا یہ بات لی ہے، جان تو بچانے والی بیٹھا، ایک اجتہا مسجد میں آیا اور یہ دیکھتے ہی بھاگ لیے۔ ہوا کیا؟ نہ امام کی تشریح جنازہ ملی، نہ عبادت الہی ملی، پتا چلا کہ امام کی راہ پر نہیں چلتا، یہاں بھی خسارے میں ہے، وہاں بھی خسارے میں ہے۔ صلوات بر محمد۔ ذکر اہل بیت کرنے کا ثواب ملا آپ کو؟
ہم ایسا کریں گے. ہماری نماز عزیزان گرامی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ان مجلسوں سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. دنیا ابھی بناؤ, آخرت بھی بناؤ. آخرت کو سنوارنا پڑے. دنیا کے کاموں کے لیے ہمیں آسانیاں مل جائیں گی, لیکن آخرت کے کاموں کے لیے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہے. جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں وہی اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں, اور جو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں وہی گمراہی ہو جاتے ہیں. اپنے تجربات آپ اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ جہاں جہاں ہم نے آسانیاں ڈھونڈی ہے وہاں ہم گمراہیوں میں گئے, نقصان میں گئے, اور جہاں جہاں ہم نے محنت اور مشقتیں کی ہے وہاں ہم کامیاب ہیں. تو دنیا کے لیے تو آپ آسانیوں سے دنیا حاصل کر سکتے ہیں, لیکن آخرت آسانی سے حاصل ہونے والی نہیں. آخرت سنوارنے کے لیے آپ کو نماز کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. آخرت سنوارنے کے لیے آپ کو اپنے احوال کا خیال رکھنا پڑے گا. آخرت سنوارنے کے لیے آپ کو والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی پڑے گی. آخرت سنوارنے کے لیے مومنین کا احترام کرنا پڑے گا. آخرت سنوارنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو واجبات کو ادا کرنا پڑے گا. اللہ اگر آپ سے کچھ مانگ رہا ہے تو آپ اللہ کی نگاہ میں بڑے محترم ہیں. اللہ سب سے نہیں مانتا, اللہ سب کو نہیں بلاتا, اللہ سب کو نہیں نوازتا. اللہ نے اگر ہم سے وقت مانگا ہے, اللہ نے اگر ہم سے صدقات مانگی ہے, اللہ نے اگر ہم سے خمس مانگا ہے, اللہ نے اگر ہم سے زکات مانگی ہے, اللہ نے اگر ہم سے صلہ رحم مانگا ہے, اللہ نے اگر اطاعت والدین کا جذبہ مانگا ہے, تو آپ کو کچھ سمجھا ہے تو مانگا ہے. خدا اگر کسی سے مانگتا ہے تو اسے فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے. خدا دیتا سب کو ہے, کافروں کو بھی دیتا ہے, منافقوں کو بھی دیتا ہے, مومنوں کو بھی دیتا ہے, مسلمانوں کو بھی دیتا ہے, سب کو دیتا ہے. زندگی اس نے سب کو دی ہے یا نہیں دی ہے؟ ہاتھ پیر زبان آدھا جوارے دیے یا نہیں دیے؟ کھانا مل رہا یا نہیں مل رہا ہے؟ روزی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ اس نے سب کو دیا ہے. کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو, نماز پڑھو یا نہ پڑھو, خدا کی اطاعت کرو یا نہ کرو, اس کی یاد کرو یا نہ کرو, لیکن اس نے پیدا کیا ہے تو وہ سب کچھ دے رہا ہے. اس نے زندگی دی ہے, اس نے ہوا دی ہے, اس نے روزی دی ہے, اس نے صحت دی ہے, اس نے سلامتی دی ہے, اس نے گھر دیا ہے, اس نے عیش و آرام دیا ہے. دینے میں آئے تو کوئی کنڈیشن نہیں رکھتا. یہ ہمارے دنیاوی ادارے ہیں کہ لینے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے, لیکن دینے کے لیے کتنے شرائط ہوتے ہیں. ہمیں اپنے اداروں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہاں کچھ لینا ہوتا ہے تو کوئی کنڈیشن نہیں, آپ دے دو. نمازی بھی دے سکتا ہے, نمازی بھی دے سکتا ہے, مومن بھی دے سکتا ہے, منافق بھی دے سکتا ہے. دے دو بس, آنا چاہیے, آنا چاہیے. لیکن یہی لانے والے جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, غریبوں کی, مومنوں کی, بچوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, تو کیسے مدد کرتے ہیں؟ پوری تحقیق کریں گے. شیعہ ہو پڑھ کے بتاؤ, کلمہ نماز پڑھتے ہو بتاؤ, کہاں رہتے ہو, یہ فارم بھرو, یہ اپلیکیشن لکھو, یہ تصدیق کرا کے آؤ, مستحق ہو کہ نہیں ہو. دیتے وقت کتنے شرائط ہوتے ہیں, لیکن وہی ادارے جب لوگوں سے ڈونیشن دیتے ہیں تو کوئی شرائط نہیں ہے, بس دے دو دے دو دے دو. لیکن جب دینے والے ہوتے ہیں تو اتنے شرائط, اتنے کنڈیشن. خدا دینے کی باری جب آتی ہے تو سب کو دیتا ہے, مومنوں کو بھی, مسلمانوں کو بھی, منافقوں کو بھی, کافروں کو بھی, کلمہ پڑھنے والوں کو بھی, انکار کرنے والوں کو بھی, کرنے والے کو بھی, نہ فرمانوں کو بھی دے رہا ہے. دے رہا ہے, سب کو دے رہا ہے. زندگی دے رہا ہے, ہوا پانی دے رہا ہے, کھانا دے رہا ہے, سکون دے رہا ہے, شہد دے رہا ہے, آرام دے رہا ہے. لیکن جب خدا کسی سے کچھ مانگتا ہے
ہو رہی ہے، پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، خرید و فروخت کی بات چل رہی ہے. جب آدم کے 2 اولادوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی، اللہ نے ایک کی قبول کی، دوسرے کی رد کر دی، تو اللہ نے کہا ہم ان کی قربانی قبول کرتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں. ہم سب کی بات نہیں ہے، ہم سب کی قربانی ہمیں نہیں چاہیے. ہم اگر کسی سے مانگتے ہیں تو ہمیں سب کی نہیں چاہیے، ہمیں ان کی چاہیے جو اطاعت کرنے والے ہو، نافرمانوں کی ہم نہیں لیتے. ہمیں اگر ہم نے کسی سے مانگا ہے تو متقین سے مانگا ہے، پرہیزگاروں سے مانگا ہے، مومنین سے مانگا ہے. تو اگر آپ راہ خدا میں کام کر رہے ہیں تو یہ احساس رہے کہ خدا نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ وہ ہمارے صدقے کو، خیرات کو، فطرے کو، خمس کو، زکات کو، امداد کو، کار خیر کو لے کر ہمیں متقین کی منزل ملا رہا ہے. خدا اگر ہم سے فرشی ادا پہ ہمیں بلا رہا ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس نے اس لائق سمجھا ہے کہ ہم مجلس ایمان میں آ رہے ہیں. ایک سلام پڑھیں. عزیزان گرامی، جنت البقیع یہ تقسیم اہل خانہ کو، رشتے داروں کو اس مجلس کے ذریعے سے جو فرصہ دیا جائے گا تو وہ اللہ عباس کی شہادت کو یاد رکھ دیا جائے. جواب دیے سے مولا عباس کا بعض لوگوں کے دلوں میں آس تو ہوگی کہ جنازہ آ نہیں سکا، یہاں تدفین ہونا چاہیے تھی. لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ تدفین ایسی جگہ ہوئی ہے کہ مرنے والا اپنے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی یاد کرا رہا ہے. جب بھی آپ کو یاد آئے گا کہ محسن فرقہ میں جنت البقیع میں ہے تو فاطمہ بھی یاد آ جائے گی، مولا حسن بھی یاد آ جائیں گے، مولا سجاد بھی یاد آئیں گے، مولا باقر اور صادق بھی یاد آئیں گے. کیوں؟ انہیں کے جوان میں تدفین ہے. یہ طلب ہے نا کہ جنازہ بھی ہے، لیکن ماؤں کو اور بہنوں کو، رشتے داروں کو یہ کہنے کی فرصت دینا چاہتا ہوں کہ ایک ماں مدینے میں تھی جس کے بیٹے کا لاشا کربلا کے میدان میں تھا. عباس مدینے میں الغنی جس نے اپنے کلیل جوان کے لاشے کو نہیں دیکھا، لیکن اس نے جو ہے کربلا میں تدفین ہوئی اور وہ مدینے میں تھی. مدینے میں اسی جنت البقیع میں آ کے بیٹھتی تھی اور قبروں کے نشان بناتی تھی. عباس کی خبر ہے، یہ عباس کے بھائیوں کی خبر ہے. ایک طرف مولا حسین کی خبر کی نشان بناتی تھی اور کہتی تھی عباس تجھ پہ رونے کو تو دل چاہتا ہے، عباس تجھ پہ بھی نہ روتی لیکن تجھ پہ رونے کو اگر دل چاہتا ہے تو اس لیے میرے لال میں نے سنا ہے کربلا کے جتنے شہید گرے جب زمین سے گرتے تھے تو ہاتھوں کے سہارے آتے تھے. اے عباس ماں اسی غم کو یاد کر کے روتی ہے کہ میرے لال جب تو زمین کربلا میں آیا تو شان سلامت نہ رہے، سب بازوؤں کے ذریعے آئے. اے عباس تو سینوں کے سہارے آیا. دو منزلیں ہیں، ایک مولا عباس اور ایک بیوی زینب ہے. عباس کے تو شانے جدا تھے لیکن زینب کے بازوؤں میں رسم نہیں تھی. عباس جب تین سے زمین پہ آئے تو سینے کے بنائے اور جب زینب جب جو ہے مقتل سے گزاری گئی
وسيعلم الذين ظلموا أي القلب ينقلبون پروردگار ہمارے سب سے اعمال کو قبول فرما اس مجلس کے سارے سوال مقبول محمد رسول محمد یاسین کی وجہ قبول فرما کو معاف فرما آپ کو بلند فرما اپنے مانا کو رشتہ کو سبا صابر جمیل ہے پروردگار یہ لوگوں نے شرکت کی ہے سب کی شرکتوں کو قبول فرما